ملک کے مایہ ناز ممتاز خانندہ محمود پرچا سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا 2 روزہ دورہ حیدرآباد مولانا حکیم صوفی سید شاہ خیر الدین قادری صدر مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن نے پریس کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا اور صدر فیڈریشن نے کہا ہے کہ مشن تحفظ دستور و اوقاف کے عنوان پر ملک بھر میں تحریک چل رہی ہے جس کے سربراہ محمود پرچا ہیں۔ اس مشن کو ریاست تلنگانہ میں بھی قائم کیا گیا ہے جس کے تحت وقف املاک کا تحفظ قانونی اور زمینی سطح پر تحریک کے شکل میں کیا جائے گا۔ اس پریس کانفرنس کے موقع پر ابرار حسین آزاد، مولانا شفیع مسعودی کے علاوہ دیگر مہمانوں جیسے سید ایوب پاشا قادری اور مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن کے دیگر ممبران موجود رہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں ریاست تلنگانہ اور شہر حیدرآباد کے تمام افراد کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن کے جو وقف املاک کی صیانت کے لیے جو اقدامات ہے اس کی بھرپور ہمت افزائی فرمائی ہے۔ تو الحمدللہ گزشتہ ہم نے اسی سلسلے میں ملک کے مایہ ناز سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب محمود پرچا صاحب کو مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن نے مدعو کیا تھا اور 2 پروگرام ہم نے رکھے تھے۔ الحمدللہ آپ تمام کی ہمت افزائی اور وقف املاک کے تحفظ میں آپ تمام کی تڑپ نے ان پروگراموں کو بہت کافی مقبولیت عطا کی اور بہت ہی کامیاب سے ہم کنار ہوئے، اور اسی کو وہاں پر ہمارا مقصد صرف پروگرام کرنا اور خاموش بیٹھنا نہیں ہے، تو وہاں سے ہم لوگ نے مستقل بنیاد پر وقف املاک کی صیانت کے لیے ٹھوس اقدامات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو الحمدللہ اسی کی دوسری کڑی کے طور پر جناب محمود پرچا صاحب پھر دوبارہ حیدرآباد تشریف لا رہے ہیں، اور یہ دورہ ان کا صرف جو ہے نا کسی سیمینار سے مخاطب ہونا یا بیان کر کے چلے جانا نہیں ہے۔ الحمدللہ ٹھوس بنیادی طور پر اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان تمام جائیدادوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو وقف بورڈ کی نااہلی کا شکار ہوئے اور جو ایمان فروشوں نے جن جائیدادوں کو قبضہ کر لیا ہے ان تمام کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ تمام کیسز کو اٹھائے جائیں گے، جیسا کہ ہمارے سیکریٹری صاحب نے کہا کہ 15 تاریخ کو ہمارے محمود پرچا صاحب تشریف لائیں گے، اور مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن کی اس تحریک سے متاثر ہو کر ہمارے محمود پرچا صاحب نے جو آل انڈیا لیول پر ایک تحریک چل رہی ہے جس کو تحفظ دستور یعنی دستور بچاؤ مہم، مشین سیف کانسٹیٹیوشن اور وقف املاک کو بچاؤ، یہ ایک جو ہے نا ایک تحریک کی شکل پورے آل انڈیا میں چل رہی ہے۔ تو الحمدللہ محمود پرچا صاحب کی نگرانی میں وہ مہم بھی ہمارے تلنگانہ میں شروع ہو چکی ہے اور کافی تعداد میں لوگ اس سے جڑ رہے ہیں، اور اب یہ کام صرف مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن کی حد تک محدود نہیں رہا بلکہ آل انڈیا لیول پر مشین سیف کانسٹیٹیوشن اور وقف املاک بچاؤ تحریک یہ اس میں جو ہے نا جڑ چکے ہیں، اور ہم اسی دستور بچاؤ اور وقف املاک بچاؤ تحریک کے تحت اب ہم یہاں کے آگے کے پروگرام جو ہے نا لے کر چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی 15 تاریخ کو محمود پرچا صاحب تشریف لائیں گے اور 15 کی رات میں خصوصی میٹنگ ہوں گی۔ اس کے بعد 16 تاریخ کو جمعہ کے دن صبح 7 بجے سے 12 بجے تک مختلف وقف املاک کا قبرستانوں کا جو ہے نا دورہ کیا جائے گا، اور انشاءاللہ نماز جمعہ مکہ مسجد میں ادا کی جائے گی، اور وہاں پر شہر کے معززین اور میڈیا کے نمائندوں سے وہاں پر ملاقات کی جائے گی، اور اس کے بعد 3 بجے سوماجی گوڑا پریس کلب میں ہمارے پرچا صاحب کا جو ہے نا میڈیا سے خطاب ہوگا، اور اس کے بعد پھر 5 بجے سے شہر کے مختلف مقامات پر اوقافی
املاک کے تعلق سے جو ہے نا وہاں پر بھی دورہ کیا جائے گا. یہ تو جمعہ کا پروگرام ہو گیا ہے. اور دوسرے دن یعنی ہفتے کے دن صبح 7 بجے سے شہر کے مضافات میں جو وقف املاک تباہ ہو گئی ہیں، جو ناجائز قبضے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہاں کے بھی دورے ہوں گے اور وہاں پر اس جائیداد کے تحفظ کے لیے قانونی طور پر بھی جو ہے نا اقدامات کیے جائیں گے. اور اسی دن ہفتے کے دن یعنی 17 جون کو میڈیا پلس میں 5 بجے سے 8 بجے تک عام پبلک کا جو ہے نا میٹنگ کا اہتمام کیا گیا ہے. اور اس میں تمام وقف سے ریلیٹیو جتنے لوگ جو نا خدمت اپنے انجام دے رہے ہیں، کیونکہ یہ کام کسی فرد واحد کسی ایک تنظیم کا نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے شہر میں مختلف تنظیمیں وقف کے اوپر کام کر رہی ہیں، لیکن اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تمام مل کر ایک طاقت بن کر حکومت کو جھکانا ہے اور ہم کو ٹھوس بنیادوں پر کام کرنا ہے. فردن اگر جو نا میٹنگز کر لیتے رہیں گے تو ہماری طاقت بکھر جائے گی. تو میں اس کانفرنس کے ذریعے تمام وقف ایکٹیویٹیز اور جو اور بھی تنظیمیں ہیں جو اوقاف کے لیے کام کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے نا اس ہماری مہم میں شامل ہو جائیے. ہم آپ کی مہم کے ساتھ ہے اور آپ ہماری مہم کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ آئیے ہم نہیں آئیں گے. ہمارا کھلا ذہن ہے. مسلم یونائٹڈ فیڈریشن ہر جماعت کے ساتھ جو ہے نا جڑی ہوئی ہے اور ہر جماعت کے کام میں الحمدللہ ہماری پوری ٹیم جو ہے نا شامل رہی ہے. تو اب یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم کو ایک طاقت بننا چاہیے اور ٹھوس بنیادوں پر ہم کو کام کرنا چاہیے. تو ہفتے کے دن کی خصوصی میٹنگ رہیں گی اور اس میں سامعین جو ہے نا وقف کے تعلق سے یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تلنگانہ میں کئی ایسے سجادہ گان ہیں، متولیان ہیں اور جو قبرستانوں کے ہیں، درگاہوں کے، مساجد کے ہیں، جن کو وقف بورڈ سے ان کے خلاف جو ہے نا ان کے حق کو تلف کیا گیا ہے. ایسے کئی کیس ہے. اور اسی طرح شہر حیدرآباد میں بھی ایسے کئی جو نا کیسز ہے جو وقف بورڈ کی طرف سے ان کی حق تلفی کی گئی ہے اور ناجائز قابضین کی وجہ سے بھی وہ پریشان ہے. تو میں ان تمام سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ آپ ہفتے کے دن کی میٹنگ میں آئیے اور اپنے اپنے ڈاکومنٹس لائیے. انشاءاللہ تعالی مشین سیف کانسٹیٹیوشن اور وقف املاک کی صیانت کی جو مہم ہے اور اس کے ساتھ جو مسلم یونائٹڈ فیڈریشن آپ کی خدمت کے لیے عرصے دراز سے جو آپ کی خدمت کر رہی ہے، آپ کی حد المقدور جو ہے نا ہم جو ہے نا مدد کرنے کی، ساتھ دینے کی ہم پوری کوشش کریں گے. تو میں تمام ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میڈیا پلس میں آپ لوگ شرکت فرمائیں اور وقف کے تعلق سے اپنے جو نا خیالات کو وہاں پر پیش کریں، سوالات کریں. یہ 2 دن کا پروگرام ہے اور یہ پروگرام اس کے بعد یہیں تک باقی نہیں رہے گا. انشاءاللہ تعالی محمود پراچا صاحب سوماجی گوڑے کے پریس کانفرنس میں آگے کے ہمارے جو ہونے والے اقدامات ہیں وہ ہمارے محمود پراچا صاحب جو نا اس کا اعلان کریں گے. بس میں آپ تمام سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہماری اس مشن میں جو ہم کوشش کر رہے ہیں، اردو میں تحریک کہتے ہیں، شامل ہو جائیے ورنہ بروز قیامت ہم جواب دہ ہوں گے. اللہ کی امانت کی صیانت کے لیے ہم نہیں اٹھیں گے تو میرے بھائی 4 دن کی زندگی ہے اور آنے والی نسل کے لیے اب حالت تو یہ ہو گئی ہے ہم کو دفن ہونے کے لیے زمین نہیں ہے. شرم کی بات یہ ہے کہ قبرستانوں میں جو ہے نا کامپلیکس کے لیے پرمیشن دے دیا گیا ہے. ابھی اطلاع ملی ہے کہ میں شہر کے بیچ میں قبرستان کے لیے GHMC کی جانب سے کمرشل کامپلیکس کے لیے پرمیشن دے دیا گیا ہے. اب بتائیے آپ جب ایسے مقامات پر یہ قبرستانوں کی، مساجد کی اور وقف املاک کی جو تباہی ہو رہی ہے، اگر ہم خاموش بیٹھیں گے تو پھر ہم کو 2 گز زمین دفن ہونے کے لیے ہم کو شہر میں نہیں ملے گی. یہ بات آپ کو سوچ لینا چاہیے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، جیسا کہ سابق میں ہم لوگ ان تمام باتوں سے بخوبی واقف ہیں کہ تلنگانہ کے اندر جو غیر مجاز قابضین جو اوقافی املاک کے اوپر
قبضہ کر چکے ہیں. اس پر ہم لوگوں نے یعنی مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کی جانب سے الحمدللہ کافی دنوں سے اس کے اوپر محنتیں ہو رہی ہیں, کوششیں کاوشیں جاری ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو سپریم کورٹ کے مشہور و معروف وکیل ہیں محمود پراچا صاحب کو ہم لوگ حیدرآباد کے لیے مدعو کیا تھا, اور اب دوبارہ پھر 15 تاریخ کی شام میں محمود پراچا صاحب حیدرآباد آ رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں, اور ان کے مختلف اوقافی املاک کا دورہ اور میڈیا سے بات کریں گے. اور دیگر مسلم مشن سیو کانسٹیٹیوشن کے نام سے ایک ونڈو کھولا گیا تلنگانہ کے اندر, جو مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے زیر نگرانی وہ ادارہ یہاں کا تلنگانہ کا کام کرے گا. اس کے اہتمام مختلف تمام تلنگانہ کی عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آپ لوگ جڑیے, سب مل کر متحد ہو کر ایک مضبوط جماعت کی شکل میں ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس کا فائدہ ہوگا. تو ہم مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کی جانب سے ہم دوبارہ تلنگانہ کی عوام سے, خاص طور پہ مسلم ملت اسلامیہ سے ہم یہ التجا کرتے ہیں, التماس کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں مشن سیو کانسٹیٹیوشن سے آپ جڑیے اور پھر ہمارے تلنگانہ کے اوقافی املاک کو بچانے میں ہماری مدد کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.